وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدا ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد ان خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ اور میرے اسلامی نوجوان ساتھیوں، اللہ کا بے شمار درد و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ پیغمبر خصوصاً جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ محترم حاضرین جمعہ، آج ہم جس وقت میں اور جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں، یہ زمانہ واقعی میں بہت ہی پرفتن زمانہ ہے۔ آج زمانہ مادیات کا زمانہ ہے، آج زمانہ اکنامیکل زمانہ ہے۔ سارے لوگ چاہتے ہیں کہ چھوٹی سی زندگی جو اللہ رب العالمین نے بطور نعمت ہمیں اور آپ کو بخشی ہے، اس زندگی میں ہم زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور ثروت حاصل کر کے اور اس دنیا میں سے ہم چلے جائیں، چاہے وہ دولت حلال طریقے سے ہو حرام طریقے سے ہو، جو بھی ہو، یہی ہماری تھنکنگ، یہی ہماری سوچ رہتی ہے کہ بس ہم کو جو ہے فلاں صاحب نے جو منزل تعمیر کی ہے تو ہمارے پاس 4 منزل تعمیر کیسی ہوگی۔ اسی سوچ اور فکر میں شیطان کو جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے تو شیطان اس کے دل میں بسارا کر کے، اس کے دل میں بیٹھ کر کے اور مزید اس کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبر میں جا بیٹھتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے اس زندگی میں کچھ ہم نے کر کے نہیں آیا۔ محترم سامعین کرام، اس زمانے میں وہ گارجین اور وہ والدین بہت ہی خوش نصیب ہیں جو دنیا کی مالکیت پہ ان کی نظر نہیں ہے، بلکہ ان کی نظر اس بات پہ ہے کہ ہمارا بچہ دین تعلیم حاصل کر کے، تعلیم دین حاصل کر کے دین کا سپاہی بنے گا۔ وہ ایک روز قال اللہ و قال رسول کی صدا کسی گاؤں کی مسجد کے منبر پر بیٹھ کر کے اور وہاں سے وہ اپنی آواز لوگوں تک پہنچائے گا۔ یہ جذبہ، یہ جوش لے کر کے اگر انسان اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو تعلیم کرتا ہے اور ساتھ میں اخلاص پیدا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے والدین کی خواہش کو، ایسے والدین کی تمنا کو اللہ رب العالمین کبھی راضی نہیں کرتا ہے، کبھی برباد نہیں کرتا ہے۔ اور وہ آدمی، وہ بچہ اپنے زمانے کا بہت ہی بڑا مفکر، بہت ہی بڑا محدث
بہت ہی بڑا اور معرک نکلتا ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے، جانتے ہیں۔ علم اور دولت، یہ دولت علم کے مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی ہے، اس لیے یہ دولت کی مدت جب تک انسان زندگی کے اندر باقی ہے بس اس کی چہل اور پہل دیکھنے کو ملتی ہے، بس علاقے ہی والے اس کی دولت سے لوگ جانتے اور معروف ہوتے ہیں اور جانے پہچانے جاتے ہیں، لیکن علم ایسی دولت ہے جس کی طاقت، جس کے اس علم کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ایک وقتی ایک شخص پورے ملک میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ آج دیکھیے جس کے پاس جتنا علم ہے آج وہ راج کرتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ کتنا ہی خوش نصیب ہوگا جو تعلیم دین حاصل کرتا ہے اور وہ اپنی پوری زندگی اسی میں لگا لیتا ہے۔ اس لیے محترم سامعین کرام، آج کا میرا جمعہ کا خطبہ جو ہے اسی موضوع پر ہوگا، خاص کر کہ وہ علماء کرام یا وہ طالب علم جو ابھی علم حاصل کر ہی رہے ہیں، ابھی تعلیم حاصل کر ہی رہے ہیں، ابھی سے اخلاص پیدا کرے کہ ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یقیناً ہم دین اسلام کے سپاہی بنیں گے، ہم شریعت کے محافظ بنیں گے، ہم ایسے لوگوں کو منہ جواب دیں گے جو دین اسلام کے انگلی اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ آج محترم سامنے کرام، اسلام پہ ہر طرح سے لوگ للکار رہے ہیں، طرح طرح کے بیان کر رہے ہیں، ہر طرح سے اسلام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہمارا آدمی میڈیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ہماری بات کو اور دین اسلام کی بات کو رکھ سکے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کو اس یعنی کہ شریعت کا علم دے، تاکہ یہی بچہ اگر وہ مولوی، اگر وہ عالم بن جاتا ہے تو اگر آپ دنیا کے اندر چلے جاتے ہیں اور نیک اولاد ہوتی ہے، آپ کی اہمیت کو اولاد جانتی ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ مرنے کے بعد وہ خود نمازی بنے گا، خود وہ اللہ رب العالمین کے تبلیغ کے خاطر یعنی قرآن کی تبلیغ کے خاطر وہ اپنی زندگی گزارے گا، اور گاہے بجاہے آپ کے حق میں دعا کرتی رہے گی۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ جو بچے ہیں وہ آج کو دنیا میں اگر کام نہیں دے سکتی ہے، لیکن اگر وہ کام نہیں دے سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر مرنے کے بعد اگر کام آئے، اگر وہ بچے کام آ جاتے ہیں تو آپ بہت ہی خوش نصیب بن رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جارية او علم ينتفع به الناس او ولد صالح يدعو له۔ کہ جب انسان اس دنیا سے مر جاتا ہے تو جب تک انسان دنیا کے اندر حیات سے رہتا ہے، زندگی باقی رہتی ہے، اللہ رب العالمین طاقت سے اسے نوازتا رہتا ہے، تو آ کر کے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، یہ سارے کار خیر انسان کی زندگی میں یہ کار خیر ہوتا رہتا ہے جو اپنے سے وہ کار خیر انجام دیتا ہے۔ لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کے سارے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو جب اس کے پاس نہ جسم کے اندر طاقت ہے، نہ وہ زندہ ہے جو اللہ کو منا سکے، اللہ سے گریہ گزاری کر سکے، اپنے گناہوں کی طلب کر سکے، معافی مانگ سکے، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ اس وقت آدمی جو ہے ایک عمل کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی بندہ میرے حق میں دعا کر دے، تو جانتے ہیں جو نیک اولاد ہوتی ہے وہی آپ کے حق میں دعا کرے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث، جب بندے کی وفات ہو جاتی ہے
تو عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن تین ایسی چیز باقی رہتی ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ان تینوں میں سے ایک ہے ولد صالح، ایسا آدمی جس نے اپنے بچوں کو عالم دین بنایا، جس نے اپنے والدین کی اہمیت کو جانا اور رات میں تہجد کا اہتمام کرتا ہے، وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو اور پھر وہ اپنے والدین کی اہمیت کو جانتے ہوئے ان کے حق میں دعا خیر کرتے رہتے، تو اللہ رب العالمین ایسے بچوں کی دعا ہمیشہ قبول کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ان والوں کی فضیلت بہت ہی رہی ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی بچے یہ علم حاصل کر رہا ہے وہ اپنے دل کو صاف رکھے، اخلاص کے ساتھ وہ دین کی تعلیم حاصل کرے، لیکن یاد رکھے جس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا وہ بہت ہی بیکار ہے، اس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اخلاص پیدا کرنے کے بعد اگر آدمی دین کا کام کرے تو انشاءاللہ بہت ہی کام ہوگا۔ آج ضرورت ہے کہ ایسے لوگ کی کہ جو اپنی زندگی اب دار تبلیغ میں لگا دے، اپنی زندگی سے کسی آدمی کو مؤثر کر کے اور ایک آدمی کو دین اسلام میں داخل کر دے تو اس کے لیے بہت ہی بڑی سعادت مند ہے، اس کے لیے بہت ہی بڑی سعادت ہے اور وہ بہت ہی بڑا سعادت مند انسان ہے۔ اس لیے محترم سامعین کرام، ہر زمانے میں اہل علم کی عزت و تکریم رہی ہے۔ آج دیکھیے، آج سے تقریباً جو ہے 1200 سال پہلے 1100 سال پہلے اس زمانے میں بھی مادیت پرست لوگ رہے ہیں، لیکن جنہوں نے علم کے خاطر اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا، اللہ رب العالمین اس کو کبھی برباد نہیں کیا تھا۔ میں آپ کو اس دنیا میں ایسی شخصیت کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں جن کی جو بیک وقت محدث بھی ہے اور بیک وقت فقیہ بھی ہے، اور اس میں سے بھی اس سے پہلے میں ایک عالم دین کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی بڑے عالم دین اس دنیا کے اندر گزرے ہیں، عز الدین عبدالسلام۔ ان کا نام آپ نے سنا ہے۔ اس وقت دمشق میں ایک آدمی یعنی کہ پورے مملکت اسلامیہ کا بادشاہ تھا، عز الدین عبدالسلام۔ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے وہ دمشق آتے ہیں، جمعہ کا خطبہ کرتے ہیں، لوگ شکوہ کرتے ہیں، سوال نہیں کرتے، جمعہ کے بعد عز الدین عبدالسلام کو کرتے ہیں، لیکن وہ توجہ نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی جو شاکی تھا، جو شکوہ لے کر کے آیا تھا، کہا کہ حضرت میں نے آپ کو ایک لکھا تھمایا تھا، ایک پرچہ میں نے آپ کو دیا ہے، کیا آپ بھول گئے؟ کہا میں بھولا نہیں ہوں۔ تو کہا کہ کیا آپ جو ہے بادشاہ سے ڈر گئے؟ کہا کہ میں بادشاہ سے نہیں ڈرا ہوں، نہ بھولا ہوں، بلکہ جو تم نے لکھا ہے سب سے پہلے میں اس کی میں تحقیق کروں گا۔ اور اس نے جو شکوہ کیا کیا تھا کہ ابھی جو بادشاہ ہے، ابھی ہم لوگ بے روزگار ہے، ٹیکس لگا دیا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، موجودہ گورنمنٹ کو میں ٹیکس میں کہاں سے ادا کروں گا؟ انہوں نے ٹیکس لگا، انہوں نے ٹیکس بڑھا دیا ہے۔ آج جو دیکھتے ہیں موجودہ حکومت بھی جو ہے بہت سارے ملک میں جو ہے لوگ جو ہے کسان پہ اتنا ٹیکس لاگو کر دیتا ہے، بسا اوقات وہ کسان آتم ہتیا کرنے پہ تل جاتا ہے، سوسائڈ کرنے پہ تل جاتا ہے۔ یہی حالات آج سے 1200 سال پہلے عز الدین عبدالسلام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو سب کہہ رہے ہو، کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ جتنے لوگ موجود تھے لوگوں سے پوچھے، نمازی سے پوچھے، یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کیا سچ کہہ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں حضرت یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ عز الدین عبدالسلام وہ اپنے گھر کا رخ نہیں کرتے ہیں اور ڈائریکٹ وہ بادشاہ کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، اور اس میں ہی میں جب دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا عالم ہمارے دروازے پہ آ پہنچے ہیں تو بادشاہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ آپ کی
بیماری یہاں ہوئی، آپ کیسا ہے؟ تو کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم جو ہے اپنی رعایا کو، اپنی ریت کو تم ظلم زیادتی سے کام کر رہے ہو۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ تم نے بوجھا ٹیکس جو ہے نافذ کیا ہے جو تمہارے لیے یہ روا اور جائز نہیں ہے۔ ابھی تم جو زندگی کے اندر عیش و عشرت کے ساتھ تمہاری زندگی گزر جائے گی، کیا تم نے سوچا ہے کہ یہی امت کے لوگ بروز قیامت تمہارا گریبان تھام کر کے اللہ رب العالمین کے یہاں تمہارا شکوہ کرے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ اتنا کہنا تھا، کہا کہ دیکھیے میں نے مصلحت کے تحت ایسا کام کیا ہے۔ کہا کہ بادشاہ تم کو کون سی مصلحت پڑ گئی ہے؟ کیا عز الدین عبدالسلام اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے؟ کہا کہ مصلحت یہ ہے کہ میں نے جو ٹیکس نافذ کیا ہے یہ میں نے کار خیر کے لیے کیا ہے، تاکہ اس ٹیکس کے پیسے سے اسلحے خریدے جائے اور کافروں کا مقابلہ کیا جائے۔ ہمارے پاس ٹیکس کے پیسے نہیں تھے، ہم کہاں سے پیسے لائے؟ کہا کہ خبردار تم جھوٹے ہو، تم سے بڑا جھوٹا انسان کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے ایک عالم دین جو نظر میں نظر ڈال کر کے اس بادشاہ کی نگاہ میں اپنی نظر دبا کر کے کہتا ہے کہ تم سے بڑا دھوکے باز، تم سے بڑا جھوٹے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اب بادشاہ اتنے تکبر والے اب وہ حضرت سے اور شیخ سے آ کر کے مولوی پہ آ گئے۔ کہا کہ مولوی جی کیا کر رہے ہو؟ دیکھیے وہاں ادب احترام اس نے السلام سے اچھے القاب سے پیش آیا۔ جب دیکھا کہ یہ السلام ان کے من میں موافق فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہے تب یہ مولوی پر کر گئے۔ کہا کہ مولوی صاحب کیا بات کرتے ہو؟ کہا کہ ہماری نگاہ جھوٹ نہیں دے سکتی ہے۔ کہا کیسے پتا کریے؟ اس سے پہلے کہا کیا سرکاری خزانے میں کوئی مال ہے یا نہیں؟ کہا کہ کوئی مال نہیں ہے۔ تو کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہا کہ کیسے پتا لگا دیے؟ کہا کہ جو تمہارے یہاں نوکر اور چاکر ہے اس کا کپڑا میں دیکھ رہا ہوں، اس کے کپڑے پہ سونے اور چاندی کا کام کیا ہوا ہے، اتنے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں کیسے میں تسلیم کروں؟ کہا کہ جاؤ سب سے پہلے جو بدن پہ جو قیمتی لباس پہنے ہوا ہے، جو سونے کا کام کیا ہوا ہے، چاندی کا کام کیا ہوا ہے، جاؤ سارے کپڑا کو پہلے بیچو، فروخت کرو اور مال اس کے پاس اکٹھا کرو۔ اگر مال اس وقت کمی آ جائے گی تو میں فتویٰ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ مولوی ہو، بادشاہ کے امور کے بارے میں تم کو پتا نہیں، اتنا کہنا تھا تو اس عبدالسلام نے کہا اللہ رب العالمین میں پناہ مانگتا ہوں ایسی زمین پہ بسنے سے۔ کہا کہ میں جا رہا ہوں، جب جس ملک کے اندر نہ انبیاء کے وارثین کی اگر عزت نہ ہو تو پھر میرا عز الدین عبدالسلام اس ملک میں رہنے کے لیے تیار نہیں۔ بادشاہ کا بہت خوش ہوا، کہا کہ جاؤ جلدی سے نکلو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اتنا تھا عز الدین عبدالسلام نے اپنے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ جانتے ہیں واقعہ کیا ہے؟ عز الدین عبدالسلام نے اپنے خروج کا فتویٰ صادر کیا، نکلنے کا حکم صادر کیا۔ پورا کا پورا ملک، پورا دمشق، سارے لوگ جو ہے عز الدین عبدالسلام کے ساتھ ہو گئے۔ اب بادشاہ کو فکر ہو گئی کہ کرے تو کرے کیا، حکم کس پہ چلائے؟ اگر ہماری نیت ہی نہیں رہتی تو ہم کیا کریں گے؟ پھر جو ہے عز الدین عبدالسلام کو جو ہے معذرت نامہ اس وقت بادشاہ کہتا ہے کہ آئیے مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ پیغام پہنچتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ رب العالمین مجھے دوبارہ ایسے ملک میں نہ بھیج جہاں تیرے امت کو ظلم زیادتی ہو رہی ہو، میں جانے کے تیار نہیں ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ
اس عبدالسلام کی دعا اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچ گئی اور پھر جو ہے اسی وقت بادشاہ کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں جو ہے پھر وہ اس عبدالسلام اس ملک میں جو ہے لڑتے ہیں۔ محترم سامنے گرام، آج بھی اگر انسان اپنے آپ کو دین کے لیے وقت کر دے تو انشاءاللہ العزیز وہ ایسے کام انجام دے رہا ہے کہ دنیا اس کو فراموش نہیں کرے گی۔ اگر دنیا فراموش کر دے اللہ رب العالمین اس کو کبھی راغا اور برباد نہیں کرے گا، ان کی عزت ہمیشہ برقرار رہے گی، بشرطے کہ آدمی اس طرح سے دین علم حاصل کرے جس طرح سے صحابہ کرام یا کبار تابعین یا سلف صالحین نے اخلاص کے ساتھ انجام دیے۔ آج جو یہ میرا جو گھر نظر آ رہا ہے قوم کا یا پھر ہمارے علماء کرام کا، اس لیے علماء کرام بھی جو ہے یہ مجھ کو تو پتا ہے کہ قبر پوجنا حرام ہے، پیر مرشد کو اور کیا کہتے ہیں گھرنا سے مانگنا حرام ہے، کسی سے مانگا نہیں جا سکتا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو خوشیاں برداری کی وجہ سے جو ہے وہ کسی کے یہاں امام ہے، کسی کے یہاں کچھ ہے تو سمجھتا ہے کہ میرا سب سے بڑا داتا یہی ہے، اگر ہم اس کے یہاں کام نہیں کریں گے تو مجھے کہیں نوکری نہیں ملے گی۔ اب وہ جو مسئول ہوتا ہے، چاہے مسجد کے متولی ہو چاہے کسی مدرسے کے ذمہ ہو، اب وہ مولوی جو اس طرح سے سوچ لے کر کے اس کے یہاں کام کرتا ہے تو جان کے حالات کیا ہے، اس سے بڑا بزدل اور اس سے بڑا ذلیل اس قوم کے اندر کوئی نہیں ہے۔ کبھی مسئول جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر کا کام بھی کرواتا ہے ایسے لوگوں سے، کبھی اس لیے کہ انہوں نے داتا سمجھ لیا ہے، ایسے لوگوں کو اگر وہ داتا سمجھتا اللہ رب العالمین ہے جو ایگریمنٹ ہو جو اتفاق ہو اس طرح کام ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ کام ہوتا ہے کہ اس کا مال کر رہا ہے فارم چھوڑے دیکھ اللہ رب العالمین اس کی عزت میں مزید 4 چاند لگا دے گا۔ دیکھیے اور ایک اور واقعہ جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل جانتے ہیں اس دنیا کے اندر 4 بڑے امام ہیں مشہور و معروف ہے جن کی بات جو ہے دنیا کے اندر لوگ جو ہے ہنسی خوشی کو بھول کر لیتے ہیں، خاص کر امام احمد بن حنبل وہ فقیہ بھی ہے اور محدث بھی ہے۔ حدیث میں ان کی کتاب جو ہے مسند احمد بن حنبل کے نام سے لوگ جانتے ہیں، ان کے نام سے مذہب تیار ہے۔ سعودی عرب مملکت سعودی عرب میں جو لوگ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ امام احمد بن حنبل کے جو ہے فروعی مسائل میں جو ہے ان کے متبعین ہیں اور جانتے ہیں امام احمد بن حنبل انہوں نے 3 بادشاہوں سے مار کھائی تب جا کر کے اللہ رب العالمین نے آج ان کو اتنا بڑا مقام ہے کہ آج 1200 سال پہلے گزر گئے اس دنیا سے، ابھی بھی کوئی عالم دین ایسا نہیں ہوگا جن کے زبان پہ امام احمد بن حنبل کا نام نہیں ہوگا۔ امام احمد بن حنبل اس لیے بھی ہمیں علم کے نزدیک زیادہ مرتبہ زیادہ جو ہے عزت والی شخصیت ہے کیونکہ ان کا مسئلہ جو ہے اقرب کتاب و سننا ہے، یعنی کہ کتاب اللہ قرآن مجید اور سنت رسول سے زیادہ نزدیکی مسئلہ جو ہے انہیں کا مسئلہ مانا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس یہ حدیث ہے، حدیث کی روشنی میں انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل یہ 3 بادشاہوں سے بیک وقت مار کھائی ہے اور ان کا واقعہ میں آپ کو سناؤں تو آپ دم رہ جائیں گے۔ یہ امام احمد بن حنبل لاسٹ میں جو بادشاہ جاتا ہے متوکل بادشاہ آتا ہے، وہ متوکل بادشاہ امام احمد بن حنبل کو جیل سے رہا کرتا ہے اور یہ سوچ کر کے کہ امام احمد بن حنبل یہ ہم سے ہمیں شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ ہمارے دروازے پر آئیں گے کیونکہ ہم نے ان کے اوپر احسان کیا۔ امام احمد بن حنبل وہ بادشاہ کے دروازے پہ نہیں جاتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے متوکل وہ بہت ہی زیادہ غمگین ہوئے، قبیلہ خاطر ہوئے اور رنج و ملال اس کے دل میں آ گیا، بہت بے چین ہوا۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ ایک پیغام بھیجتا ہے امام احمد
کہ ہمارے دروازے پہ آئے، اس کے بعد میں جو ہے پیغام جو ہے امام احمد بن حنبل کی ماں کے پاس جو ہے پہنچتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی ماں نیکوکار عورت تھی، وہ کہتی ہے، پیغام دیتی ہے کہ اے متوکل، تو کہ دنیا کا بادشاہ ہے لیکن جو میرا بیٹا ہے یہ آخرت کا بادشاہ ہے، تیرے کھانے پہ وہ آنے والا نہیں ہے۔ اس طرح سے اگر تم کو ہمارے بیٹے کو اپنے دروازے پہ منگوانا ہے تو جاؤ اپنی ماں کو بھیجو۔ متوکل وہ فوراً اپنی ماں کو جو ہے بھیجتا ہے کہ ان کے یہاں امام احمد بن حنبل کے یہاں ماں آتی ہے اور امام احمد بن حنبل کے پاس پہنچتی ہے متوکل کی ماں کہ بیٹا آپ ہمارے بیٹا جو ہے بادشاہ ہے، ان کی یہاں تشریف لے آئیے، وہ آپ کی جو ہے تقریر کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی عزت کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے بہت ہی متاثر ہے، وہ آپ کے عقیدت مند ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے سینے سے لگائے، آپ وہاں پہ جائیے اور کیا کیجیے، صرف ان کے لیے برکت کی دعا کر دیجیے۔ امام احمد بن حنبل کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ دیکھیے میں آپ کے بیٹے کے لیے دعا تو کر سکتا ہوں، آپ کے بیٹے کو میں معاف تو کر سکتا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کیسے معاف کرے گا؟ جو اس طرح کے ظلم و زیادتی رعایا پہ کر رہا ہے وہ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد میں جو ہے کہتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا۔ پھر ماں کہتی ہے کہ احمد بن حنبل کی ماں کہتی ہے کہ آپ جو ہے ایسا کرے تو خود اپنے گھر امام احمد بن حنبل کو دعوت دے دے، وہ ہو سکتا ہے وہ چلے جائے۔ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا اگر میرے بیٹے سے آپ کو شکایت ہے، اگر اس سے کوئی رنج و غم اگر پہنچا ہے تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ کے دل میں میرے بیٹے کے کوئی تکلیف ہو، آپ میرے گھر تشریف لائے۔ امام احمد بن حنبل جو ہے وہ دعوت قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں۔ جانتے ہیں اطلاع کر دیتی ہے ماں اپنے بادشاہ کے بیٹے متوکل کے پاس کہ بیٹے خوش ہو جا، آج جو ہے اصل حاضر کے بہت ہی بڑے محدث آ رہے ہیں، آپ کے گھر آ رہے ہیں، طرح طرح کے پکوان پکا گئے، شام کے پکوان پکا گئے۔ اس کے بعد میں جو ہے امام احمد بن حنبل وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں طرح طرح کے پکوان ہیں۔ اس کے بعد میں ماں کہتی ہے کہ بیٹا آپ تناؤ کر لیجیے، متوکل کی ماں کہتی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کا لڑکا عبداللہ یہ کہتا ہے، وہ بیان فرماتا ہے کہ میرے ابا نے جواب دیا اس طرح کے کھانے کر کے، کہا کہ ماں میں روزے سے ہوں، میں اس طرح کے کھانے میں نہیں کھا سکتا، کہا کہ رب کے لیے دعا کر دیجیے، کہا کہ میں تو معاف کر سکتا ہوں لیکن وہ رب کیسے معاف کرے گا جو ظلم و زیادتی سے جو اپنی امت کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہا ہو۔ محترم سامعین کرام، اس لیے آج بھی آج کے زمانے میں اگر جو آدمی اللہ کے لیے یا اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے اور خالص اللہ رب العالمین کے لیے دین حاصل کرتا ہے اور جائز طریقے سے پیسے کماتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی عزت میں چار چاند لگا دیتا ہے۔ جانتے ہیں امام احمد بن حنبل کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں جو لوگ جینے جاتے تھے وہ صرف 12 لاکھ آدمی ہوئے، جن کو آدمی گن سکتا تھا 12 لاکھ آدمی پہنچے۔ اس کے بعد میں ہر ملک سے لوگ جو پہنچے اور لوگوں کو جو ہے گننے میں نہیں آیا۔ اس طرح ایک عالم دین کی قدر اور منزلت ہے۔ واقعی میں اگر آدمی اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے یعنی کہ اسلام کے خاطر اگر آدمی یہ کوشش کرے اللہ رب العالمین اس کی محنت جو ہے کبھی راجا نہیں کرے گا۔ اسی بات کی طرف اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یکساں ہو سکتے ہیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے جو اہل
طالب علم ہے ان کی عزت ہی کچھ الگ ہے، بشرطے کہ وہ دین کا خادم، دین کا سچا خادم بن جائے۔ اور یاد رکھے اگر دنیا آپ کو فراموش کر دے گی، اس کا رنج و ملال آپ اپنے سینے میں نہ رکھے، بلکہ رب کے لیے آپ نے کیا ہے، اور جو رب کے لیے کرتا ہے، جو کام انجام دیتا ہے، رب سے کبھی نہیں، کبھی بھلائے گا نہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ رب العالمین جو محسنین ہے، نیکوکار کا بدلہ جو ہے کبھی عاجز جو ہے کبھی راضا اور برباد نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آج بھی ضرورت ہے، اگر جو آدمی دین میں لگ جائے اور دین میں اپنے آپ کو کھپانے کا مختلف ذریعہ ہے، کبھی آپ کسی چیز سے لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو دین سے نوازا ہے، تو ایک وقت ایک خاص ٹائم نکالیے۔ آج کل جو ہے سوشل سائٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ بیٹھے بیٹھے دین اسلام کی بات گھر میں بیٹھی اور لوگوں تک آپ پہنچا سکتے ہیں آسانی سے۔ آپ جو ہے ہفتہ میں ایک مرتبہ درس تفسیر قرآن رکھ لیجیے، ایک مرتبہ درس حدیث رکھ لیجیے، ایک مرتبہ عام موضوع رکھ لیجیے۔ اگر ہفتہ میں آپ ایک ہی دن نکالتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کی محنت رنگ لائے۔ اگر آپ کو جو ہے سمجھے کہ سوشل سائٹ کا زمانہ ہے، کبھی آدمی کے پاس جو ہے 500 آدمی پہنچتا ہے، کبھی 600 آدمی پہنچتا ہے، کبھی 12 لاکھ پہنچ جاتا ہے، کبھی ملین پہنچ جاتا ہے، اور بھلا جو آدمی ایک آدمی کی ہدایت دے دیتا ہے، ہدایت پہنچانے کا اور ہدایت دینے کا بہت ہی طریقہ ہے، اتنا آسان کر دیا ہے۔ اور یہ ٹیکنیکل کا زمانہ ہے، اللہ رب العالمین نے جو ٹیکنیکل کو جو ایجاد کیا ہے اس میں بھی امتحان ہے، کون سا بندہ نیک کاموں میں اس ٹیکنیکل کو اپناتا ہے اور کون سا بندہ برے کاموں میں اپناتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس لیے کہ آپ بیٹھے بیٹھے جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات جو ہے عام انسانوں تک جو ہے اپنی باتوں میں آپ پہنچا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے اندر وہ جذبہ، وہ دین اسلام کی خدمت کرنے کا جذبہ انسان کے پاس پہنچ جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ اسلام جو ہے یہ چپا چپا پھیل جائے گا، اور اللہ رب العالمین نے جس چیز کو بھیجا ہے آپ کی ذمہ داری جو ہے ہٹ جائے گی، بشرطے اس کی اہمیت کو جانے۔ دیکھیے آدمی بہت سارے لوگ اس فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ تبلیغ کے ذریعہ ہو، چاہے وہ تدریسی انجام دینے کے ذریعہ ہو، چاہے کسی بھی معنی سے وہ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، وہ آدمی بہت ہی مبارکباد آدمی ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ ایسے لوگ کی ہمت افزائی کریں، کم سے کم ہم انجام تو نہیں دے رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے جو اتنی محنت، جو آپ کے ہم بچہ، آپ کی اولاد اس مولوی کے عمر کے برابر، آپ کی اولاد لاکھ روپے کا مہینہ جو قطر میں کما رہا ہے، مملکت سعودی عرب میں کما رہا ہے، اگر وہ آپ کے یہاں رہ کر کے صرف جو بیان تنخواہ بھی ہے اس میں کام کر رہا ہے، تو آپ ان کی محنت کو سلام کیجیے، ان کی عزت کیجیے، افزائی کیجیے اور ان کو عزت دیجیے، تاکہ مزید ان کو کام کرنے میں جو ہے من لگے اور جان لگا کر کے آپ کی خدمت کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام لوگوں کو، خاص کر مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی صدا دور دور تک بلند کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولکل سائر المسلمین۔